سلام شلوم خداوند خدا الہم کی سلامتی آپ سبھی کے ساتھ ہو اور اسی کا مقدس ہاتھ آپ سبھی کی طرف بڑھا رہے اور آپ اپنے گھرانے میں اپنی زندگی کے اندر کثرت سے اس کی کلام کی برکتیں حاصل کرتے رہیں یسوع مسیح کے پاک نام میں آمین۔ اور میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کی ہماری اس اسٹڈی میں۔ کیا انسان میں روح ہوتی ہے جس کو انتر آتما کہا جاتا ہے؟ کیا وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے؟ کیا روح کو کسی کی آس ہوتی ہے؟ کیا روح کو پیاس لگتی ہے؟ بک آف جینیسس پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے نتلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ لیکن اگر ہم اس اردو ورڈ کو انگلش میں اگر دیکھیں تو انگلش میں ہمیں جو ورڈ ملتا ہے سول، لیونگ سول، اور اس لفظ کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اردو ٹرانسلیشن کے اندر جو ہے تھوڑی سی الگ ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا لیتی ہیں کچھ ڈنومینیشنز جیسے کہ جہووا وٹنس۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان میں روح نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، انسان میں روح نہیں ہوتی ہے، یہ جہووا وٹنس والوں کا کہنا ہے۔ اور اب اس ورس کو جب آپ اردو میں دیکھتے ہو تو آپ کو روح لفظ نہیں نظر آتا، جو کہ آپ کو انگلش ٹرانسلیشن میں نظر آ رہا ہے۔ بریتھ میں فرق ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ خدا بریتھ دے رہا ہے اس کو لائف کی۔ اور اس ورس کے جو لاسٹ ورڈز ہیں لیونگ سول، تو آپ نے اگر غور کر لیا میری بات پہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اردو ٹرانسلیشن پہ ہمارے پاس جو سول ورڈ ہیں انگلش میں، اس کی ٹرانسلیشن کہیں کھو گئی ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ ہمیں کیا عبرانی زبان میں ہیبرو لینگویج کے اندر سول کے لیے کیا کوئی ورڈ ملتا ہے۔ لفظ پہ غور کریں گے، سول، روح، جس کو نفش کہا جاتا ہے عبرانی میں، جو کہ 7000 مرتبہ آیا ہے بائبل مقدس میں، اور جو کامن انگلش ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہے وہ ہے سول۔ لیکن یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ زیادہ میچ نہیں کرتا بائبل کی میننگ کے ساتھ۔ انگلش لفظ سول جو ہے یہ گریک فلسفی سے آیا ہے، فزیکلی محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ جو ہے انسان کے پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک جو ہے اس کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ جو مشین ٹائپ کا آئیڈیا ہے یہ بائبل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ گریک فلسفی ہے۔ ایکچولی کیا ہے بائبل کا مطلب، وہ آج ہم عبرانی مطلب کے ساتھ سیکھیں گے۔ زیادہ تر جو نفش کا مطلب ہے وہ ہے تھاٹ، پیاس۔ اسرائیلی جو ہے بیابان کے اندر بھوکے اور پیاسے تھے، اسرائیلی جو ہے خدا سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہاں پر بہت اچھی چیزیں ملتی تھیں، اب ہمارا نفش جو ہے وہ سوکھ گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب جوزف کو جو ہے اسرائیلی بھائی اس کے جو ہے وہ مصر کو دے دیتے ہیں غلامی میں، تو وہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے بہت بڑا میننگ رکھتا ہے۔ کہ نفش کا مطلب صرف پیاس نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے آپ کی زندگی میں جو آتا ہے، آپ کی زندگی سے جو جا رہا ہے وہ سب کچھ بھی۔ نفش جو ہے وہ ایک انسان کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں آیا ہے کہ 33 نفش تھے جیکب کی فیملی کے اندر، ایکچولی جو 33 انسان تھے، اور تورا کے اندر جو ہے ایک قاتل کو بھی جو ہے وہ نفش کہا گیا ہے، اور اغوا کرنے والا کڈنیپر بھی جو ہے وہ نفش کہا گیا ہے۔ اور بائبل مقدس کے شروع کے پیجز کے اندر ہمیں جو ملتا ہے اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جانور دونوں کو جو ہے وہ جاندار نفش کہا گیا ہے۔ جب کسی جانور کی موت ہو جاتی تھی تو بائبل کے اندر جو ہے وہ نفش جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہ زندہ فزیکل نفش، سانس لینے والا نفش ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے سروائیو کرے۔ کہ بائبل لکھنے والے بھی یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ مرنے کے بعد جو ہے ان کی روحیں آنے والے آخری وقت کا جو ہے انتظار کر رہی ہیں جب ان کا انصاف کیا جائے گا، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ لفظ نفش یوز نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے یہ نفش جو ہے وہ سول سے تھوڑا الگ میننگ رکھتا ہے، کیونکہ بائبل کا جو میننگ ہے وہ ایک پوری زندگی کو رکھتا ہے نفش کی۔ انہوں نے می یا آئی کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ یہ ہم سام میں پڑھتے ہیں کہ لیٹ می لیو دیٹ آئی میں پریز یو، لیکن اگر ہم اس کو عبرانی میں اگر پڑھیں گے تو یہ ہے لیٹ مائی نفش لیو دیٹ اٹ میں پریز یو۔ لیکن جب نفش کو جو استعمال کیا گیا ہے بائبل میں، تب دونوں زندگیوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ اور سانگز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوانی جو ہے وہ یہ کہتی ہے
the one my nefesh loves. اور ہاں کیوں نہیں، کیونکہ پیار جو ہے وہ محسوس کرنے والی چیز ہے. نفش جو ہے وہ آپ کی پوری کمپلیٹ باڈی کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور بھی خوبصورت جو ہے نفش کے مطلب کو. 22 کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور گاتے بھی ہیں کہ میری روح خدا کی پیاسی ہے. میری روح خدا کی پیاسی ہے، میری روح سحرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. تو فزیکل لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ کا جو پیاس ہے وہ ایک ہرنی کی پیاس جیسی ہوتی ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہمیں واپسی شمع کے اوپر لے آتی ہیں، جہاں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے سارے نفش کے ساتھ اپنے خدا سے محبت رکھو، اس سے جس نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی دی ہے، بہت خوبصورت باڈیز دی ہیں، بہت خوبصورت چہرے دیے ہیں. آپ اپنا سب کچھ جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ دے دو، تو پھر خداوند کی محبت اور خداوند کا یہ کلام پورا ہوگا. سب سے وہ بڑا حکم پورا ہوگا کہ تم خداوند اپنے خدا سے بھی محبت رکھو اور اپنے پڑوسی سے بھی. اور یہ ہے سول کا ہیبرو ورڈ نفش، جس کی اسٹڈی ہم نے ابھی کی ہے. اب اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ٹرانسلیشن کا پرابلم آیا ہے کہ جہاں آپ کو ملتا ہے ورڈ سولز، وہاں اردو میں سولز کا کوئی ٹرانسلیشن آپ کو نہیں دکھ رہا. اگر سولز کا ٹرانسلیشن ہے تو وہ کوڈ کے اندر ہے. اور پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 14ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ جہاں سول کے لیے ورڈ آیا ہے وہاں پر اردو کے اندر آپ کے لیے ورڈ کون سے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز جو ہے جو اس 17 چیپٹر کے ورس 14 میں ہے، that soul shall be cut off from his people. وہ روح کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اگر اس کی ٹرانسلیشن کو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی ایک انسان کے پیچھے جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے، اور ہر انسان ایک اسپرٹ ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کو ایک جسم دیا گیا ہے. تو یہ میرے ایک دوست کا سوال تھا کہ کیا انسان کے اندر روح ہوتی ہے؟ تو یس ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اور کیا وہ روح انسان کے ساتھ چلتی ہے؟ یس آف کورس وہ چلتی ہے. احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 30ویں آیت کو دیکھیں اگر تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں ایک بار پھر سے جو ہے یہ ورڈنگ ملتی ہے سول ول آئی ڈسٹروائے. تو بیسیکلی خدا جو ہے وہ برباد کر دے گا روحوں کو، کیونکہ وہ روحوں کا خدا ہے. جو شخص اس دن جو ہے وہ کام کرے، کس دن؟ یہ عیدوں کے بارے میں بات چل رہی ہے کیونکہ یہ عیدوں کا چیپٹر ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، میرا فیوریٹ ہے. اور اگر چلیں مان لیتے ہیں کہ انسان میں روح نہیں ہے، اگر یہ انسانی بات پہ ہم عمل کر لیں، ایمان رکھ لیں، تو پھر خدا جو ہے وہ استثنا کی کتاب اس کے 26 چیپٹر کی 16 ورس کے اندر روح کو مد نظر رکھتے ہوئے کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ خداوند تیرا خدا آج تجھ کو فرسٹ سلاطین اس کی 17ویں باب کی 22 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو الہجہ جب دعا کرتا ہے خداوند سے تو لکھا ہے کہ اس بچے کا جو سول ہے وہ اس میں واپس آ جاتا ہے، اور بدن جو ہے وہ سول کے بنا مردہ ہے. تو بیسیکلی جو دم پھونکا گیا ہے وہ زندگی کا دم جو ہے وہ لیونگ سول ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لیونگ سول جو ہے اگر اس کو بائبل کی ورڈنگ میں اگر ہم کہیں تو وہ زندگی دینے والا یسوع ہے، ٹھیک ہے. زبور 11 اس کی 5ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے، خداوند صادق کو پرکھتا، روح کو کس سے نفرت ہے. زبور 16 اور اس کی دوسری آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے روح نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا میرا بھلا نہیں. اور اب دیکھیں کہ سول ٹریول کہاں کرتا ہے. زبور 16 کی 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میرا روح جو ہے وہ ہیل میں بھی اگر ہو تو وہاں پہ بھی جو ہے
تو میرے ساتھ ہے۔ اب زبور 17 کے اگر 13ویں آیت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روح کو جو ہے بندش میں رکھا جاتا ہے، اور اس کو ڈیلیور کرنے والا جو ہے وہ خدا ہے، جو وکڈنس سے اس کو جو ہے ڈیلیور کرتا ہے سول کو۔ اور یہ ان کے لیے جو سمجھتے ہیں شریعت ان کے اوپر گناہ کو لاتی ہے۔ زبور 19 کی 7ویں آیت، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ اور جان کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سول ہے، تو سول ایسی چیز ہے جو بحال بھی ہوتا ہے۔ اور روح کو آس کس کی ہے یہ دیکھیں ذرا، زبور 62 کی پہلی آیت میں، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری روح کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ آمین۔ you